بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا پروسیس آف ڈائمینشنل ماڈلنگ. اس کے 4 سٹیپس ہیں. فرسٹ 3 سٹیپس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچرز میں، تو آج اس کا جو 4تھ سٹیپ ہے وہ اسٹڈی کریں گے. 4th step is choose the dimensions. Choose the dimensions that apply to each fact in the fact table. اب فیکٹ ٹیبل میں سارے ڈائمینشنس کی انفارمیشن گیون ہوتی ہے، پوری جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں سارے. اب فیکٹ ٹیبل میں اس کے وہ ڈائمینشن جو ہے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹپیکل ڈائمینشن آر دا ٹائم، پروڈکٹ اینڈ جیوگرافی. اس کو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹس دیٹ ایکسپلین دا ڈائمینشن. آئیڈینٹیفائی دا ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹس، جس میں ڈائمینشنس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے یا اس کی ہرارکل جو ڈیٹا جتنا بھی ہے، ٹاپ ڈاؤن ہرارکی ساری. ڈٹرمائن دا ہرارکی ود ان ایچ ڈائمینشن، جو کہ سارے ڈائمینشنز جو ہے اس کی ہرارکی میں جتنے بھی لیولز آ رہے ہیں سارے لیولز جو ہیں، ٹھیک ہے. سو یہاں پہ جو ہے ٹپیکل ڈائمینشن، ٹائم، پروڈکٹ اینڈ جیوگرافی. آئیڈینٹیفائی دا ڈسکرپٹیو ایٹریبیوٹس دیٹ ایکسپلین دا ڈائمینشن by which we can explain a dimension, every dimension, whether it is time, whether it is product, whether it is geography. So, and determine the hierarchy within each dimension. So, how to identify a dimension? The single valued attribute during recording of the transaction are dimensions. اب single value attributes جتنے بھی جو ہے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو ساری انفارمیشن اکارڈنگ ٹو دا ڈائمینشنز وہ اویلیبل ہوں گی. فیکٹ ٹیبل میں جو ہے، سو دس از دا ڈائمینشن فیکٹ ٹیبل ہیونگ دا ویلیوز آف کیلنڈر ڈیٹ، ٹائم آف دا ڈے، اکاؤنٹ نمبر، اے ٹی ایم لوکیشن، ٹرانزیکشن ٹائپ اینڈ ٹرانزیکشن ان روپیز. سو یہ ساری انفارمیشن اکارڈنگ ٹو دا ڈائمینشن جو ہے وہ کیلنڈر ڈیٹ کے کس ڈیٹ پہ وہ فلاں ٹرانزیکشن ہوا ہے. اب اسی ڈیٹ میں اسپیسیفک ٹائم ہوگا، کیونکہ یہ ریئل ٹائم ہوتا ہے. ساری انفارمیشن جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم جو ہے وہ کون سا ٹرانزیکشن کس ٹائم ہوا ہے وہ اویلیبل ہوں گی. اکاؤنٹ نمبر، ٹھیک ہے، جس اکاؤنٹ نمبر سے ٹرانزیکشن مطلب ہے اس کے جو سیلنگ ہوئی تو کسی اکاؤنٹ نمبر سے اس کا جو ہے اس کے تھرو پرچیزنگ ہوئی ہے یا جو بھی ہے. اے ٹی ایم لوکیشن، ٹرانزیکشن ٹائپ اینڈ ٹرانزیکشن ان روپیز، کہ کتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور ٹرانزیکشن ٹائپ کیا ہے. سو ٹائم آف دا ڈے، مارننگ، مڈ مارننگ، لنچ بریک ایٹسٹرا، کہ کون سے ٹائم میں یہ سارا یہ جو ہے ود ان دیٹ ڈے. اینڈ ٹرانزیکشن ٹائپ، وڈرال، ڈپازٹ، چیک بیلنس ایٹسٹرا. سو یہ جو ہے ڈے آف ٹائم آف ڈے اینڈ ٹرانزیکشن ٹائم، یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. کین دا ڈائمینشن بی ملٹی ویلیوڈ؟ آر ڈائمینشن آلویز سنگل؟ کہ ڈائمینشن کی ویلیو ملٹی ویلیوڈ ہو سکتی ہے یا وہ سنگل ویلیو ہوگی. ناٹ ریئلی، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ملٹی ویلیوڈ ہو یا سنگل ویلیوڈ، ڈپینڈ کرے گا. وٹ آر دا پرابلم اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل دیم. اب یہ ہے ڈائمینشنس کی ساری انفارمیشن ہے. ڈیٹ، کیلنڈر ڈیٹ آف انسپیکشن، رجسٹریشن نمبر. اب یہ کسی کار کے بارے میں ہے، کسی کار کے مینٹیننس کے لیے کار کو کسی ورک شاپ میں اگر لے جا کے اس پہ جو کام ہوا ہے کسی ٹیکنیشین کے تھرو. سو کیلنڈر ڈیٹ آف انسپیکشن آف وہیکل، رجسٹریشن نمبر آف دیٹ وہیکل، ٹیکنیشین وچ انوالوڈ ان دیٹ انسپیکشن آف دا وہیکل اور وٹ ایور جو بھی ہے جس ٹائپ کی بھی وہیکل ہے. ورک شاپ، مینٹیننس آپریشن، جو کام اس سے پرفارم ہوا ہے، اس پہ جو بھی کام پرفارم ہوا ہے ڈپینڈ کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری انفارمیشن، سو یہ ساری انفارمیشن کیلنڈر ڈیٹ، رجسٹریشن نمبر، تو یہ ساری انفارمیشن کس کے بارے میں ہے؟ جو کسی اسپیسیفک ورک شاپ میں کسی وہیکل کو لے جا کے اس کی مینٹیننس کا وہ. تو ہاؤ مینی مینٹیننس آپریشن آر پاسبل؟ فیو، مے بی مور فار اولڈ کار. اب ڈپینڈ کرے گا کہ مینٹیننس آپریشنس کتنی ہے، مطلب کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جتنی اولڈ کار ہوگی تو اس کے زیادہ مینٹیننس آپریشن ہوگی بیکاز اس کے لیے، اور جو جتنی نیو کار ہوگی تو اس کے لیے مینٹیننس آپریشنس کم ہوں گی، تو وہ ڈپینڈ کرے گا. سو آفٹر کنونسنگ آف سیلف دا ڈائمینشن آر ریئلی سنگل ویلیوڈ، پرہیپس وی شوڈ کنسیڈر ویدر دیئر آر ایور لیگٹیمیٹ اور ویلڈ ایکسیپشنس. کچھ ایکسیپشنز آ سکتی ہیں. ان دس کیس اٹ از پاسبل ٹو ہیو دا ملٹی ویلیوڈ. اٹ کین بی سنگل ویلیوڈ بٹ سم ایکسیپشنز آ سکتی ہیں جس میں ہمارے پاس ملٹی ویلیوڈ ڈائمینشنز پاسبل ہے ان دا فیکٹ ٹیبل. اف ان دس از دا کنوینسیبل، وٹ پرابلم
might arise. Consider the following example of from car vehicle from vehicle maintenance system used as a at a vehicle service center, جہاں پہ کسی وہیکل کی مینٹیننس کا وہ ہو. ٹھیک ہے, تو you are handed a data sheet for which the grain is the individual line item on the customer bill. کہ کسٹمر بل اس اسپیسیفک جو ہے وہیکل کے مینٹیننس کے لیے جو اس پہ جتنا بھی آپریشن پرفارم ہوا ہے مینٹیننس آپریشن اس کے لحاظ سے وہ ساری انفارمیشن اس میں اویلیبل ہوگی. جو بل ہوگا تو اس کے لحاظ سے کہ اس میں مینٹیننس اب ڈپینڈ کرے گا, وہ وہیکل پہ بھی ڈپینڈ کرے گا کس ٹائپ کا وہیکل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ اب اس پہ اور یہ ٹائم کی آیا وہ اولڈ ہے یا نیو کار ہے یا نیو وہیکل ہے. ڈیٹا سورس could be your periodic car maintenance visit to the company workshop or the individual replacement charges on a repair change bill. So the data source, a periodic maintenance of vehicle or your car, visit to a company. اب کسی خاص ورک شاپ میں جو پیریوڈیکلی خاص ٹائم کے بعد اس کار کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے. اب وہ ٹائم بائی ٹائم سپوز منتھ بعد کرنی ہے 2 منتھ بعد کرنی ہے, اس کے کرسپونڈنگ جو بلز اب ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی دفعہ مینٹیننس کا, اور اس میں مینٹیننس کا جو ہے زیادہ ٹائم لے گا کم لے گا, ایشو زیادہ ہے یا کم ہے اس لحاظ سے. تو ڈیٹا سورس کوڈ بی یور پیریوڈک کار مینٹیننس, کہ وہ سارے ڈیٹا یہاں سے اویلیبل. وزٹ ٹو دا کمپنی اور ورک شاپ اور انڈیویژول ریپلیسمنٹ چارج آن آ ریپیئر چینج بل, جو کہ ریپیئرنگ کا اگر کام ہے وٹ ایور, تو وہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہونا. تو یہ کہاں سے, وہ اسی کے جو اسپیسیفک کار ہے اسی کی انفارمیشن سارے میں نے پچھلے اس میں سلائڈ میں بتا دیا کہ ساری انفارمیشن اباؤٹ دا کار وہ ساری اویلیبل ہونا. اور اب وہ منتھ بعد ہے, ویک بعد ہے, اس کی مینٹیننس ہے 4 منتھس بعد مینٹیننس ہے, تو ڈپینڈ کرے گا. So these individual line items have a rich set of the dimensions such as calendar date, registration number of car, technician ID, workshop and maintenance operation, جو کہ میں ڈسکس کر چکی ہوں. یہ ساری انفارمیشن اسی کار کے لحاظ سے کہ اس پہ جو بھی آپریشن پرفارم ہوا ہے تو وہ بلنگ میں اس کی ساری وہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی کہ ورک شاپ کا وہ ہے, کوئی مینٹیننس کس طرح کون سا آپریشن پرفارم ہوا ہے, وہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہوں گی اس میں کہ اسی فلاں نمبر کے کار پہ فلاں ٹیکنیشین کے انڈر جو ہے فلاں ورک شاپ میں یہ فلاں آپریشن پرفارم ہوا ہے آن دیٹ سم اسپیسیفک ڈیٹ, اور اگر ٹائم بھی ہے تو ٹائم بھی گیون ہوگا. اب اسی کا ہے فردر ڈائمینشنز اینڈ گرین. ڈائمینشن کے بارے میں پتہ ہے اور گرین کے بارے میں بتا چکی ہوں. سیورل گرینز آر پاسبل ایز پر بزنس ریکوائرمنٹ. سیورل گرین سیورل ٹائپ آف جو ہے اس کی جو اٹامک انفارمیشن, ٹھیک ہے جی, بالکل یونٹ تک جا کے. فار سم ایگریگیٹ سرٹن ڈسکرپشن ڈو ناٹ ریمین اٹامک, کیونکہ فار سم ایگریگیشن سرٹن ڈسکرپشن ڈو ناٹ ریمین اٹامک, کہ اس میں فردر چیزیں جو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی جس طرح ایگزامپل ہے ڈے ٹائم آف دا ڈے may change several time during daily aggregates do not during a transaction. اب ٹائم آف دا ڈے ٹائم بائی ٹائم وہ چینج ہو رہا ہے کہ سپوز جو ہے ایک چیز اے ٹرانزیکشن اس ٹائم پہ ہوئی ہے, کیونکہ اسپیسیفک ڈے کے لیے جو ٹائم ہے جس طرح اگر مارننگ سے اسٹارٹ کرے تو وہ ٹائم آف دا ڈے جو ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایک ڈے کا ریکارڈ ہے تو ڈے کے لحاظ سے اگر ہم ڈے کا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیں ڈے کے لحاظ سے, تو ڈے میں پھر اندر فردر جو ہے اور بھی جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ٹائم آف دیٹ ڈے. پھر ٹائم کے اندر بھی اگر مارننگ ہے یا آفٹرنون ٹائم ہے یا جو بھی ٹائم ہے, پھر اس کے اندر فردر ٹائمنگس کی ہوتی ہے. تو ڈیورنگ ڈیلی ایگریگیٹ ڈو ناٹ ڈیورنگ دا ٹرانزیکشن. سو دا ٹائم آف دا ڈے میں چینج سیورل ٹائم, ٹھیک ہے. تو وہ بار بار وہ ٹائم جو بھی ہو رہا ہے, جو سپوز ایک کام ہے وہ ملٹیپل ڈفرینٹ وے سے اب ٹائم کنزیومنگ ہے, تو یہ ایک ٹائم ایک آپریشن کے لیے وہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ایک ٹائم میں اگر مارننگ کا دیکھیں تو مارننگ میں بھی پھر ملٹیپل ٹائم سلاٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو چوز اے ڈائمینشن دیٹ آر اپلیکیبل ود ان اے سلیکٹڈ گرین. تو اسی گرین کے لیے وہ اسپیسیفک ڈائمینشن کو سلیکٹ کرنا کہ اگر وہ ایک آپریشن پرفارم ہو رہا ہے وہ کسی لحاظ سے, تو اس کے لیے اسپیسیفک وہ آئٹم جس طرح سارے ڈائمینشنز اسی گرین کے لحاظ سے, اگر وہ ڈیٹا ہے تو اس ڈیٹا کی ساری انفارمیشن ریلیونٹ ٹو دا ڈائمینشنز وہ ساری اویلیبل ہوگی. پھر ڈائمینشن میں جو ڈپینڈ کرے گا کہ کون سا ڈائمینشن سلیکٹ کیا ہے, تو اس کی اٹامک انفو جو ہے اٹامک ڈیٹا بالکل یونٹ پہ جا کے جو ہے چوز دا ڈائمینشن دیٹ آر اپلیکیبل ود ان دا سلیکٹڈ گرین. سلیکٹڈ گرین میں کی جو ہے سلیکٹڈ گرین سے ہمارا مطلب اٹامک ڈیٹا آف دیٹ ریکارڈ,
اس کی ساری انفارمیشن آف آل دا ڈائمینشنز. ڈائمینشن ان گرین کیلنڈر ڈیٹ ٹائم آف ڈے اکاؤنٹ نمبر اے ٹی ایم لوکیشن. اب یہ اور ٹرانزیکشن ٹائپ وڈرال ہے ڈپازٹ ہے بیلنس ہے. اب یہ کہ ٹرانزیکشن ٹائپ میں پھر فردر اور بھی ہے کیونکہ یہ تو ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے مگر اس انفارمیشن کی اب کیلنڈر ڈیٹ ہے یہ ٹائم آف دا ڈے تو ٹائم آف ڈے میں بھی پھر فردر ٹائمز ہو سکتے ہیں مگر اکاؤنٹ نمبر جو ہے اس کا فردر جو ہے اس کو یونٹ پہ نہیں کیونکہ اکاؤنٹ نمبر کے فردر پھر آپ اس کو نہیں یونٹ پہ لے سکتے. اے ٹی ایم لوکیشن بھی وہی ہوگا اسپیسیفک لوکیشن ہوگا. کیلنڈر ڈیٹ پہ ہوگی مگر ٹائم آف ڈے میں پھر ملٹیپل ٹائم ہو سکتے ہیں. ٹرانزیکشن ٹائپ میں پھر ملٹیپل ٹائپس ہے ٹھیک ہے. ڈائمینشنس میں پھر یہ اور جو ڈیٹا اور فردر اٹامک ڈیٹا اویلیبل ہے وڈرال ہے ڈپازٹ ہے بیلنس انکوائری ایٹسٹرا. نوٹ دیٹ نن آف دا اباؤٹ ڈائمینشن چینج ڈیورنگ دی سنگل ٹرانزیکشن. اب یہ ٹرانزیکشن جو ہے اگر وہ ایک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو اس میں سے یہ انفارمیشن چینج نہیں ہوگی سنگل ٹرانزیکشن میں کیونکہ اگر وہ ہے تو یہ اس ٹرانزیکشن ٹائپ میں پھر 3 ٹائپس ہیں مگر اس 3 ٹائپ میں کوئی ایک ٹائپ سلیکٹ ہوگا یا یہ سلیکٹ ہوگا یا یہ سلیکٹ ہوگا یا یہ سلیکٹ ہوگا. ایٹ اے ٹائم اگر ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس طریقے سے ٹرانزیکشن ہوئے گی وڈرال سے یا ڈپازٹ سے یا بیلنس انکوائری. سو نوٹ دیٹ none of the above dimension change during single transaction. However, for weekly transaction, probably only account number and ATM can be treated as a dimension. تو اس میں ATM لوکیشن اور یہ اکاؤنٹ نمبر سے ہو سکتا ہے مگر ریمیننگ جو انفارمیشن ہے کیلنڈر ڈیٹ بھی چینج ہوگا ٹائم بھی چینج ہوگا ٹرانزیکشن ٹائپ بھی ہمارے پاس چینج ہو سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ کیا پتہ ہے اس طریقے سے ٹرانزیکشن ہو نیکسٹ ٹائم اس سے ہو نیکسٹ ٹائم اس سے ہو. تو یہ چیزیں آپ جو ہے اگر ویکلی ریکارڈ چاہیے ہوگا تو اس لحاظ سے پھر یہ ہمارے پاس ملٹیپل ڈیٹا ڈفرینٹ وے سے وہ چینج ہو سکتا ہے.